اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الادعیۃ المتفرقہ مختلف دعائیں۔ آج کی حدیث نمبر 83، نیا چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال یعنی پہلی رات کا چاند دیکھتے تو فرماتے اللہ اکبر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے برتر ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال اور اس کام کی توفیق کا موجب ٹھہرا جو تجھے محبوب اور پسند ہے۔ اے چاند ہمارا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ ترمذی، دارمی، مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان میں یہ روایت طلحہ بن عبید اللہ عن ابی عن جدہ سے قدر الفاظ کے اختلاف کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ حافظ ابن حجر نے اسے حسن کہا ہے۔ دارمی نے یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے بیان کی ہے، اور جو یہ اللہ اکبر کا ٹکڑا ہے دارمی نے نقل کیا ہے، باقی تمام حدیث میں یہ نہیں ہے۔ سنن ابو داود میں ہے، قتادہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہلال کو یعنی نئے چاند کو دیکھ کر 3 مرتبہ یہ فرمایا کرتے تھے، ہلال خیر و رشدن، ہلال خیر و رشدن، ہلال خیر و رشدن، آمنت باللہ الذی خلقک۔ الہی خیر و ہدایت کا چاند ہو، خیر و ہدایت کا چاند ہو، خیر و ہدایت کا چاند ہو، میں ایمان لایا اس خدا پر جس نے اے چاند تجھے پیدا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا۔ کذا کی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہینہ جو جا رہا ہوتا اور وہ آگے جا کر کے وجہ بشہر کذا میں وہ مہینہ لیتے جو آ رہا ہوتا، یعنی الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا۔ سپوز کہ اگر یہ شعبان کے مہینے میں پڑھ رہی ہوں اور وہ رمضان کا چاند دیکھ کر، تو اس طرح پڑھنا ہوگا الحمدللہ الذی ذہب بشہر شعبان وجاء بشہر رمضان، یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے شعبان ماہ کو رخصت کیا اور رمضان ماہ کا آغاز کیا۔